وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ، اور بے شک جب وہ قام کھڑا ہوا، عبداللہ اللہ کا بندہ، یدعوہ وہ پکارے اس کو، کادو قریب تھے وہ، یکونون علیہ لبدا کہ وہ ہو جائیں اس پر گدم گدا۔ اس کے دو معنی مفسرین نے کیے۔ دیکھیں یہ آیت اگر آپ نہ صرف اس کا ترجمہ پڑھ لیں گے تو آپ کو یہ ایسے سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا بات کی جا رہی ہے، کہاں ایک بات ختم ہوئی، کہاں سے دوسری بات شروع ہوئی۔ اس لیے صحیح سے اس کو غور سے سننا ضروری ہے۔ ایک معنی اس کے یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں نا اللہ کو پکارنے کے لیے، تو قریب ہے کہ وہ سب ان پر امٹ آئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو پکارتے ہیں نا یا قرآن پڑھتے ہیں تو جنوں کا حال یہ ہے کہ وہ امٹ امٹ آتے ہیں آپ پر۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن پڑھے تھے نا ایک دفعہ ایک موقع پر، تو 70,000 جن ان کو گھیرے ہوئے تھے، اتنا شوق رکھتے تھے وہ سننے کا۔ دوسرا معنی اس کا جو مفسرین نے کیا ہے وہ یہ کہ مکی دور کی آیات ہے نا یہ، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے تھے تو مشرکین کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ان کے اوپر چڑھ دوڑیں جتھے بنا کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کی طرف پکارنا ان کو اتنا برا لگتا کہ غصے میں وہ ایسے لگتا تھا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چڑھ دوڑیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ دیکھیں یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبداللہ کہا گیا ہے۔ بہت جگہ قرآن میں نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبد ہی کہا گیا ہے۔ اس میں انسان کے لیے نا آنر ہے کہ وہ اللہ کا عبد بن جائے، انسانیت کی بہت بلندی ہے۔ ویسے کسی کا غلام بننا بری بات سمجھی جاتی ہے کیونکہ انسانوں کے غلام ہوتے ہیں نا تو یہ کمزوری اور ذلت کی بات سمجھی جاتی ہے، مگر ایک انسان جب اللہ کا غلام بنتا ہے تو بہت بلندی بہت آنر ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور انسان کا مقام جتنا بھی بلند ہو جائے نا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عبد ہی رہے گا۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ بے شک میں تو پکارتا ہوں اپنے رب کو اکیلے، میں اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا پیغام دے دیں کہ میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا۔ شرک اکبر تو دور کی بات ہے، شرک اصغر بھی نہیں۔ اور شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ ریاکاری، دکھاوا۔ اگر دیکھنا ہے نا کہ میرے اندر کہیں یہ شرک تو نہیں ہے تو دیکھیے پھر اپنے کاموں سے کہ کن کاموں میں زیادہ دلچسپی لیتی ہوں، کس کام کو میں زیادہ دل لگا کر کرتی ہوں، وہ جو سب کو نظر آئے یا نہیں جو کسی کو بھی نہیں پتہ، صرف اللہ کو پتہ ہے۔ کس کی طرف میں زیادہ شوق رکھتی ہوں، کس کی طرف میری محنت زیادہ ہوتی ہے، جو رزلٹ یا مارکس سب کو نظر آئے یا نہیں جو کسی نے دیکھنا ہی نہیں تو اس کا کیا فائدہ، کسی کو نظر ہی نہیں آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے نا بہت خوبصورت دعا ہے، وہ مانگا کرتے تھے اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو خالص کر دے تو یہ دعا مانگا کریں، اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح کر دے، نیک بنا دے، میرے سارے اعمال نیک ہو جائیں، اور بنا دے اپنے چہرے کی خاطر خالص کر کے، نہ تو کر کسی ایک کے لیے بھی اس عمل میں کوئی حصہ، مطلب ذرا سا بھی کوئی حصہ کسی اور کے لیے نہ ہو جاتے ہیں نا حصہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے، کوئی حصہ شیطان کے لیے، کوئی کسی کے لیے، کوئی کسی کے لیے، پتہ نہیں کوئی عمل ہمارا بچتا بھی ہے یا نہیں، تو صرف جو خالص اللہ کے لیے ہو اسی میں کسی کا بھی حصہ نہ ہو، کوئی شریک نہ ہو، تو بہت اچھی دعا ہے ریاکاری سے بچنے کے لیے۔ ولا اشرک بہ احدا، کسی ایک کو بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں، نہ لوگوں کو، نہ اپنے نفس کو، نہ اپنی اولاد کو، نہ دولت، کسی کو بھی نہیں، کیونکہ شرک جو ہے نا بہت طرح کا ہوتا ہے۔ صرف بتوں کے آگے جھکنے کو شرک نہ سمجھیں۔ انسان کا الہ کون ہے؟ وہ جو اس نے پرائیورٹی پر رکھا ہو وہ ہوتا ہے اس کا الہ، وہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہونا چاہیے، اس سے آگے اگر کوئی ہے تو پھر اس کو الہ بنایا ہوا ہے۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی ان کو بتا دے کہ بے شک میں نہیں ہوں مالک تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اور نہ بھلائی کا، مطلب نہ ہدایت کا۔ 3 معنی کیے ہیں اس کے علماء نے ضرا ولا رشدا کا، نہ میں مالک ہوں عذاب دینے کا اور نہ میں مالک ہوں نعمتیں دینے کا۔ دوسرا مطلب نہ میں مالک ہوں تمہیں موت دینے کا اور نہ زندگی دینے کا،
اور تیسرا مطلب نہ مالک ہوں گمراہ کرنے کا اور نہ تمہیں ہدایت دینے کا. کسی چیز کا بھی میں مالک نہیں ہوں. دارن اور رشدہ دونوں اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں دونوں. تو اس کا بھی نہیں مالک اور اس کا بھی نہیں مالک. انسانوں میں نا جو کامل ترین انسان ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مگر ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، تو کسی اور کے ہاتھ میں پھر کیا ہو سکتا ہے؟ سورہ اعراف میں آیا نا کہ صاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بتا دیں کہ میرے ہاتھ میں نفع نہیں ہے، میرا اپنا نفع بھی نہیں ہے. اور سیرت میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا اختیار رکھتے ہوتے تو اپنے لیے پہلے کچھ کر لیتے. اگر مالک ہوتے نا کسی چیز کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے کے، تو ابو طالب جو ہے بستر مرگ پر پڑے ہیں مگر کلمہ نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کتنی زیادہ تھی کہ ابو طالب کو ہدایت مل جائے. آخری وقت تک کوشش کرتے رہے، آخری وقت تک، مگر نہیں ملی ہدایت. نہیں بچا سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بیٹوں کو بھی نہیں بچا سکے جب وہ فوت ہو رہے تھے. تو پھر ہم اپنے بھروسہ کس پر رکھیں؟ صرف اللہ پر. نہ کوئی ستارہ ہمیں بچا سکتا ہے. یہ ہاروسکوپ پڑھ کر آج میں یہ کام کر لوں گی تو اچھا ہو جائے گا، کامیاب ہو جاؤں گی، یہ کام کروں گی تو غلط ہو جائے گا، یہ سب کہاں سے باتیں آ گئی ہیں؟ کیا ہو گیا ہے ہم لوگوں کو؟ ستاروں سے پوچھ کر کہ فلاں سے میں شادی کر لوں یا نہ کر لوں. آپ نے اپنا نفع اور نقصان تو ستاروں کے ہاتھ میں دے دیا. پھر قل انی لن یجیرنی من اللہ احدا ولن اجد من دونہ ملتحدا. اے نبی آپ بتا دیں کہ میں خود ڈرتا ہوں، مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتے سوائے اللہ کے. اگر میں دعوت کا کام نہ کروں یا کوئی غلطی کروں، مجھے خود ڈر لگتا ہے کہ کون مجھے پناہ دے گا اللہ سے. ہرگز نہیں ہے کوئی، ہرگز نہیں کوئی پناہ دے سکتا مجھے. کوئی جائے پناہ نہیں کہ کسی کے پاس میں بھاگ کر چلا جاؤں، چھپ جاؤں. کوئی بچنے کا طریقہ نہیں پا سکتا میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی دیکھیں، خود ہی فرما دیا یہ. اسی طرح ہم بھی دیکھیں کہ اگر کوئی بہت زیادہ عقیدت کا اظہار آپ سے کر رہا ہے، کوئی بہت بڑی چیز آپ کو سمجھ رہا ہے، تو صاف بتا دیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے مالک تک تو ہوں نہیں. الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، مگر پہنچا دینا اللہ کا حکم اور اس کے پیغامات، یہ میرا کام ہے. مطلب اس قرآن کو پہنچانا میرا کام ہے کہ میں اللہ کی بات کو پہنچا دوں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، معمولی بات نہیں ہے یہ. پھر فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اس کے لیے نار جہنم ہے جس میں ہمیشہ وہ رہے گا. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نا اکثر لوگ کچھ نہیں سمجھتے، حدیث کا انکار کر دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں پھر ریجیکٹ کر دی انہوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جو کچھ فرمایا اس کو خاطر میں نہیں لاتے، کیونکہ حدیث کو نہیں مانتے نا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کی ہاتھ میں میری جان ہے، تم سب جنت میں داخل ہوگے سوائے اس کے جو انکار کر دے. تو صحابہ نے پوچھا بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. معمولی بات نہیں ہے یہ. ہم پوچھتے ہیں نا کیا فلاں کام فرض ہے، بس فرض تک ہی رہنا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات بتائی ہے نا کہ نہیں کرنا، تو اس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. فرض تو نہیں ہے نا یہ. ارکان اسلام بس 5 ہی ہیں، بس ہم وہ کر لیں، باقی ہمیں پرواہ نہیں کسی نے کیا کہا ہے. حتی اذا رأوا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے. کس چیز کو دیکھیں گے؟ ما یوعدون، جو وہ وعدہ دیے جاتے ہیں. کیا وعدہ دیے جاتے ہیں؟ کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کرے گا. یہ ایک معنی ہے اس کا کہ مومنوں کی مدد کرے گا اور مومن ہی غالب آئیں گے. اور یہ واقعی میں انہوں نے پھر دیکھ لیا تھا کہ فتوحات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی تھی، سارا عرب مسلمان ہو گیا تھا. تو جب وہ دیکھیں گے یہ فَسَيَعْلَمُونَ، تو عنقریب وہ جان جائیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا مَنْ أَضْعَفُ، کہ کون زیادہ کمزور ہے، ناصراً مددگار کے اعتبار سے، وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور کون کم ہے تعداد کے اعتبار سے. وہ کہتے تھے بیچارے یہ غلام، یہ عورتیں، ان کی مددگار کون ہے؟ تعداد تو ذرا ان کی دیکھو کتنی کم ہے.
ان کو بہت زوم تھا نا کہ ہم زیادہ ہیں، اور ذرا ان کی تعداد دیکھو کتنی کم ہے، ہم تو ان کو کسی وقت بھی کرش کر سکتے ہیں۔ اب سوچیں سوسائٹی کے اندر یہ وہ طبقہ ایمان لایا ہوا تھا جس کو کوئی بھی اہمیت حاصل نہیں تھی۔ گائے بکریوں کی تو پھر بھی کوئی اہمیت ہوتی ہے، غلاموں کی تو اس سے بھی زیادہ بدتر زندگی تھی۔ ان کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، مالدار بھی تھے، تعداد میں بھی وہ زیادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کا جواب دیا کہ ٹھیک ہے، تم کو لگتا ہے نا عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون کم ہے تعداد میں اور کون کم ہے مددگاروں کے لحاظ سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دکھایا ان کو۔ یہ آیت آنکھیں کھولتی ہیں ہماری بھی۔ ہمارا بھی کچھ یہی حال ہے کہ اس راستے پر میں کیوں چلوں، اکثریت تو کرتی نہیں، چھوڑو میں بھی نہیں کرتی۔ جب وہ بڑے بڑے لوگ کوئی سیلیبریٹیز کر لیں گے نا، جب فیشن میں آ جائے گا تب میں بھی کر لوں گی۔ اور دوسرا معنی یوعدون کا، کہ وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، کس کا؟ قیامت کا۔ جب وہ آئے گی نا، بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ طاقتور کون ہے اور کمزور کون ہے، طاقت کس کی زیادہ تھی اور کس کی کم، بہت اچھی طرح پتہ چل جائے گا۔ اس لیے کبھی یہ نہ دیکھ کر چلیں کہ کس کے ساتھ کتنی فالوئنگ ہے، کبھی یہ نہ دیکھیں کہ کون سی چیز پاپولر ہے، اس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، یہ دیکھ کر چلیں کہ حق کیا ہے، چاہے اس کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو، اکیلا ہو بندہ۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا۔ اے نبی ان کو بتا دیں کہ میں نہیں جانتا کہ آیا قریب ہے وہ عذاب جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، یا بنا دے اس کے لیے میرا رب کوئی لمبی مدت۔ مجھے کیا پتا، تم مجھ سے پوچھتے ہو نا قیامت کب آئے گی، عذاب کا جو آپ کہتے رہتے ہیں آئے گا تو کب آئے گا، تو اے نبی آپ ان کو بتا دیں کہ مجھے نہیں پتا، کیا پتا وہ قریب ہی ہو یا اللہ نے اس کو ڈیلے کیا ہو، میرا کام صرف پہنچا دینا ہے پیغام کو۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ عالم غیب ہے چنانچہ نہیں وہ ظاہر کرتا کسی ایک پر بھی اپنا غیب، خاص طور پر قیامت کا علم۔ غیب کی اور بھی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو جو پتہ ہے، کسی اور پر ظاہر نہیں کرتا ان باتوں کو۔ فرشتے اور جنوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی اور کتنی مخلوقات ہیں جو ہم نہیں جانتے، اوپر آسمانوں کے بھید کیا ہیں ہم نہیں جانتے، صرف آنکھوں سے وہی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کھول دینا چاہے۔ اس کے علاوہ زمین پر ہی کتنی چیزیں جو ہمارے لیے غائب ہیں، اب جنات بھی گھومتے رہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے۔ اب غیب کی پوری ایک دنیا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے غیب پر مطلع کر دے۔ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، مگر جس کو وہ پسند کر لے اپنے رسولوں میں سے۔ پسند کر لے کا کیا مطلب ہے؟ جس کے اوپر چاہتا ہو نا اس پر غیب کی کوئی بات کھولنا تو اس پر کھولتا ہے۔ اور کیوں کھولتا ہے؟ کیونکہ رسالت کے کام کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ رسول کو یہ باتیں دکھائی جائیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی نا، وہ ساری غیب کی دنیا ہے، جنت جہنم غائب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ان پہ مطلع فرمایا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے کہ تم اپنے گھر میں کیا رکھتے ہو اور کیا کھا کر آئے ہو، یہ سب غیب کی باتیں تھیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے، جتنا نیڈڈ ہے اتنا بتا دیتا ہے، مگر ایسا نہیں تھا کہ پیغمبروں کو سارا علم غیب کا دے دیا ہو، نہیں، جتنا اللہ تعالیٰ کھولنا چاہے، ظاہر کرنا چاہے، صرف اتنا ہی اپنا غیب کا علم دیتا ہے۔ اور قیامت کا علم تو ایسا ہے جس کا کسی پیغمبر، کسی فرشتے، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اپنا علم کسی پر کھولنا چاہے تو کوئی نجومی دعویٰ کرے کہ غیب کا علم اس کو بھی دیا ہوا ہے، جو سڑکوں پر بیٹھا غیب کے دعوے کر رہا ہے، نہیں، اپنے رسولوں میں سے جس پر چاہے اس کو دیتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، پھر وہ چلاتا ہے اس کے آگے اور اس کے پیچھے محافظ۔ جب رسولوں کو دے دیتا ہے نا علم، کوئی غیب کی خبر، تو پھر اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ اہتمام بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کرتا ہے جو اس کے آگے اور اس کے پیچھے ہوتے ہیں، حفاظت کے لیے، یعنی رسولوں کی حفاظت کے لیے۔ اور کیونکہ رسول کے پاس وہ پیغام ہوتا ہے نا، تو شیطان رسول کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ دے دیں۔ اور یسلک من بین یدیہ میں دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو فرشتہ لاتا ہے وہی اس کے آگے اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو چلاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جب پیغام لاتے تھے نا، قرآن وہی لاتے تھے، تو ان کے ساتھ فرشتے اترتے تھے تاکہ شیاطین یا جنات کوئی اس پیغام میں ذرا سی بھی کوئی آگے پیچھے بات شامل نہ کر دیں۔
اور یہیں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی کہ اس پیغام کو کتنے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس پیغام لانے والے کی بھی حفاظت فرمائی ہے، جہاں تک پہنچانا تھا اس رسول کی بھی حفاظت فرمائی ہے، تاکہ پیغام خالص ویسے ہی پہنچے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور ہم تک وہ خالص چیز پہنچے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہے. اس لیے کبھی کسی قسم کا کوئی شک یا گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا سا کوئی بات ادھر سے ادھر ہوئی ہو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم تک ایز اٹ از پہنچایا ہے، لیعلم، تاکہ جان لیں، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ انہوں نے پہنچا دیے ہیں پیغام اپنے رب کے، تاکہ لوگ جان لیں کہ فرشتوں اور رسولوں نے پہنچا دیے ہیں اپنے رب کے پیغامات کو. وَأَحَاطَ، اور اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے، گن کے رکھا ہوا ہے، بِمَا لَدَيْهِمْ، ان چیزوں کا جو اس کے پاس ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے کہ اس نے احاطہ کیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے تمام علم کو، کوئی چیز باہر نہیں، وہ سب جانتا ہے. فرشتے کیا لے کر جا رہے ہیں، رسولوں تک کیا پہنچ رہا ہے، سب چیزوں کا گھیرا اس نے کیا ہوا ہے. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہر چیز کو كُلَّ شَيْءٍ، اس میں ہر چیز آ گئی، اس نے گن رکھا ہے تعداد کے لحاظ سے. تو کیا اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ جو وحی کا جو پیغام جا رہا ہے وہ ٹھیک طرح سے جا رہا ہے یا نہیں، کہیں اس پہ کوئی ملاوٹ، کوئی بات ادھر سے ادھر تو نہیں ہو گئی؟ کیونکہ شیاطین تو بہت زیادہ اس کے پیچھے تھے نا، اس وحی میں کچھ اچک لے اور پھر نجومی کو جا کر بتا دیں، اور نجومی کہے کہ ہمیں تو پہلے ہی پتہ تھا ان چیزوں کا، یہ رسول کیا بتائیں گے، ہم ہی بتا دیتے ہیں. تو یہ ایسا پیغام تھا جس تک ان کی ریچ نہیں ہو سکتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گن گن کر رکھا ہے. سبحان اللہ. جب بندہ یہ بات پڑھتا ہے نا کہ ہر چیز کو، پھر امیجن ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ اس دنیا میں کیا کیا چیزیں ہیں. ہم تو گننے لگے نا لوگوں کو ہال میں تو 2 4 6 دفعہ گنتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں اندازاً اتنے ہی لگ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی گنتی کیسی ہے کہ ہماری باڈی میں کتنے سیلز ہیں، کتنے بال ہیں، کتنا خون ہے، یعنی اس کے علاوہ ریت کے ذرات کتنے ہیں، بارش کے قطرے کتنے ہیں اور کتنے گرنے ہیں، پتے کتنے ہیں، کتنے درخت پر ہیں، کتنے گر گئے ہیں. گھنٹے بھی اس میں لگ جائے نا تو اس کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا. اس کی ڈیپتھ میں ہم جا ہی نہیں سکتے کہ کل شیء میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو گن کر رکھا ہوا ہے. ایک ایک قطرہ سمندر کا اس نے گن رکھا ہے، سب اس کے علم میں، باہر نہیں ہے کچھ بھی اس کے علم سے. دوسرا، کتنے بڑے فرشتوں کے سردار کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی قرآن کو پہنچانے کے لیے. کتنی عظمت کے ساتھ اس کو اتارا ہے، مگر ہم اس کی قدر نہیں کرتے. کتنے ساتھ پہرہ دار اتارے، کتنی اہمیت کے ساتھ اس کو اتارا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اس قرآن کو سیکھنے سمجھنے کی طرف اہمیت دیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.